میں مرد بن کر رکشہ چلاتی کہ لوگوں کی گندی نظروں سے بچنے کے لیے کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میں سواری ڈھونڈ رہی تھی کہ ایک مولوی میرے رکشے میں بیٹھ گیا اور ایسی جگہ کا بتایا جہاں میں پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ تھوڑی دور گئی تھی کہ مولوی کہنے لگے، مجھے پتا ہے تم لڑکی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے کیسے پتا چلا، پر میں نے اسے کچھ نہ کہا اور راستہ پوچھتے ہوئے جیسے ہی اس پتے پر پہنچی تو جگہ دیکھ کر روح فنا ہو گئی۔ میرا نام صدف ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم بہنوں نے بہت اچھی تو نہیں لیکن ایک عام سی اور ایک خوبصورت زندگی گزاری تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں جبکہ بھائی ہمارا کوئی نہیں تھا۔ میرے ابو نے ہم تینوں بہنوں کو بہت پیار اور محبت سے پالا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم بیٹیاں ہیں اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میرے بابا ہمیشہ سے ہی ایک محبت کرنے والے اور نرم دل رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی عام مردوں کی طرح میری امی کو اس بات کا تانا نہیں دیا تھا کہ ان کی صرف 3 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اور اسی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بیٹے سے نوازتا ہے یا بیٹی سے۔ اس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ میرے ابا ایک کارخانے میں کام کرتے تھے۔ وہاں سے ملنے والی تنخواہ بہت اچھی تو نہیں تھی لیکن یہ تھا کہ ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک گھر کا کرایہ دینا ہوتا، دوسرے اخراجات بھی کم نہیں تھے۔ میرے ابا کبھی اپنے کسی دوست سے قرض لے لیتے تھے اور کبھی فیکٹری سے ایڈوانس پیسے لے کر کچھ ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم لوگوں نے کبھی اپنے ابا کو کسی چیز کے لیے پریشان نہیں کیا تھا۔ میں اپنے گھر میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ہمیشہ بہت ساری خواہشات اپنے دل میں ہی دبا کر رکھی اور کبھی بھی اس چیز کو اماں پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ بڑے ہونے کا فرض نبھاتی تھی اور ہمیشہ اپنی پسند سے پیچھے ہو جاتی، یہ سوچ کر کہ انہی پیسوں سے میری بہنوں کے اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ میں بڑی تھی اس لیے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے کرتے بہت ساری اپنی ضروریات کی چیزیں بھی نہ خریدتی بلکہ اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے انہی پیسوں سے چیزیں خرید کر لے آتی۔ کبھی کبھار تو میرے ابا کا ہاتھ اتنا تنگ ہوتا تھا کہ عید پر میں نے اپنے لیے نیا جوڑا بھی نہ بناتی اور یہ کہہ کر بات ٹال دیتی تھی کہ میرے پاس اور بہت سارے جوڑے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پہن لوں گی۔ گھر میں اپنی بہنوں اور ماں پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی کہ میں ان کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، بلکہ ان پر یہی ظاہر کرتی تھی کہ میں اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں لے رہی۔ میری چھوٹی بہنیں تو میری بات پر یقین کر لیا کرتی تھیں لیکن میری اماں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ابا کے حالات سے میں اچھی طرح واقف ہوں اور اسی لیے میں اپنی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں خریدتی۔ میرے لیے چیزوں سے زیادہ اہمیت رشتے کی تھی۔ میں اپنے ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی بھی ان سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے اسکول کی تعلیم بھی ایک سرکاری اسکول سے حاصل کی اور 10ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے بابا میری مہنگی فیس ادا نہیں کر سکتے اور ویسے بھی میں یہ چاہتی تھی کہ میری چھوٹی بہنیں پڑھ لکھ جائیں کیونکہ ان دونوں کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ شوق تو مجھے بھی تھا لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے اس شوق کو اپنے اندر چھپا کر رکھ لیا اور ایک سلائی سینٹر سے سلائی سیکھ کر میرے کپڑے سلائی شروع کرنے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی بہت ابا کی مدد کر سکوں۔ ابا نے کبھی بھی مجھے پیسے کے لیے نہیں کہا تھا لیکن پھر بھی میں اپنے طور پر اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے گھر کے لیے ہاتھوں بہت چیزیں خرید کر لایا کرتی تھی۔ ابا نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی سے قرض وغیرہ لے کر میری تعلیم مکمل کروا دیں گے لیکن میں ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہے اور کل کو انہوں نے ہم تینوں کو بیاہ کر اپنے گھر کا بھی کرنا تھا۔ ایسے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی قرض کے بوجھ کے نیچے دب جائیں اور ویسے بھی زیادہ تر ہمارے ہوتا ہی یہی ہے کہ لڑکی پڑھ لکھ کر اپنا گھر سنبھال لے گی، تو ویسے بھی مجھے اپنا گھر سنبھالنا تھا، مجھے اپنے گھر چلے جانا تھا، اسی لیے بہتر یہی تھا کہ اپنی پڑھائی کا بوجھ اپنے ابا پر نہ ڈالتی اور خاموشی سے ان کی مدد کرتی جہاں تک ممکن ہوتا اور پھر جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ آتا تو شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جاتی۔ ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو پیسہ میری پڑھائی وغیرہ پر خرچ ہوگا وہی پیسہ میرے ابا میری بہنوں کی پڑھائی پر خرچ کر دیں گے۔ ابا مجھے ہمیشہ بہت سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ پڑھائی بہت ضروری ہوتی ہے، نہ صرف نوکری کے لیے بلکہ آج کل اچھے رشتے کے لیے بھی لڑکی کا اچھا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ ساری باتیں اچھی طرح سے جانتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ہر چیز پر سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا
اور میں چاہتی تھی کہ میری چھوٹی بہنیں اچھا پڑھ لکھ جائیں تاکہ ان کا مستقبل سمجھ جائے۔ اور جہاں تک بات میری تھی تو مجھے تو ویسے بھی ہمیشہ سے ان کی فکر رہتی تھی، اپنی فکر تو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے ابا کو اس بات پر راضی کیا، ان سے یہی کہا کہ مجھے پڑھائی کا شوق نہیں ہے، اس لیے انہیں بھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ابا میری باتوں سے مطمئن نہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ مجھے مجبور تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی اس بات پر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ میں نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی اور گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ میرے ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب وہ فیکٹری میں وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے تھے جو پہلے کرتے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی، پہلے وہ جوان تھے اور سارے مشکل کام آسانی سے کر لیتے تھے، لیکن اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی ان کے لیے محنت والے کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے جانتے تھے، انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا تھا کہ جس فیکٹری میں میرے ابا ملازمت کرتے تھے، ان لوگوں نے اپنی فیکٹری میں بہت سارے ملازمین کو نوکری سے نکال دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی فیکٹری کو کسی کام کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا۔ وہ اتنے سارے ملازمین کو رکھ کر ان کو تنخواہ نہیں دے سکتے تھے۔ میرے ابا ان کے پرانے ملازم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا اور میرے ابا کو نوکری سے نکال دیا۔ میرے ابا کا کہنا تھا کہ وہ ہر کام کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے میرے ابا کو کام سے نکال دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے ابا مشکل کام نہیں کر سکتے، اتنی تیزی سے کام نہیں کر سکتے جتنی تیزی سے پہلے کیا کرتے تھے۔ انہیں اپنے کام کے لیے اب جوان لوگوں کی ضرورت تھی، ایک وہی تو ہماری آمدنی کا ذریعہ تھا۔ میرے ابا جو کماتے تھے وہی ہم لوگوں میں خرچ کرتے تھے، اس کے علاوہ نہ تو ہمارے پاس کوئی جائیداد تھی اور نہ ہی پیسہ تھا جو ہم نے جمع کر کے رکھا ہوتا اور مشکل وقت میں ہمارے کام آئے۔ میرے ابا محنت مزدوری کرتے تھے اور جو تنخواہ ملتی تھی اس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ ایسے میں ابا کافی پریشان رہنے لگے، تو اسی پریشانی کی وجہ سے ان کی صحت مزید خراب رہنے لگی۔ گھر بھی اپنا نہیں تھا، ایسے میں اس کرائے کی فکر تھی۔ میرے ابا اپنے لیے کوئی اور کام تلاش کر رہے تھے، لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں ملا۔ تو ان کے ایک دوست نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ میرے ابا کو ایک رکشہ لے کر وہ چلانا شروع کر دینا چاہیے۔ اسے یہ تھا کہ ہمارے گھر کا گزارا بھی اچھا ہو جاتا اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا کہ میرے ابا کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن اس سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ اسے خریدنے کے پیسے ہمارے پاس موجود نہیں تھے۔ میرے ابا کے دوست نے ہماری مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے میرے ابا سے یہی کہا تھا کہ وہ کچھ پیسے میرے ابا کو ادھار دینے کے لیے تیار ہیں، کچھ پیسے میرے بابا کو خود کسی سے لے کر ایک دفعہ رکشہ خرید لینا چاہیے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سب کی رقم ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ میرے بابا کے لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی رقم کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ میرے ابا باقی لوگوں کے قرض اتار کر آخر میں اس کا پیسہ دے دیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ابا کو بھی یہ مشورہ سب سے اچھا لگا تھا، کیونکہ واقعی میں انہیں کسی اور جگہ کوئی اچھا کام نہیں مل رہا تھا جس سے ہمارا گھر چل سکتا، لیکن وہ کسی سے بھی قرضہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن قرضے کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا، کیونکہ رکشہ خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور ہمارے پاس اتنے پیسے موجود نہیں تھے۔ ہمارے پاس تو گھر چلانے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے، ایسے میں کچھ خریدنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ابا کے دوست نے انہیں سمجھایا تھا، یہی کہا تھا کہ بہت جلد ان کا قرض اتر جائے گا، ان کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال انہیں اپنا کاروبار شکر کرنا چاہیے۔ ابا اور انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ گھر میں پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے ابا نے اپنے دوست کی بات مانتے ہوئے کچھ لوگوں سے پیسے ادھار لیے۔ پیسے ادھار لے کر رکشہ خرید لیا اور وہ چلانا شروع کر دیا۔ اس سے اتنے پیسے میرے ابا کما لیتے تھے کہ ہمارا گھر اچھا چل جاتا، اور بیچ میں پیسے بچا کر ابا قرض بھی تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کر رہے تھے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا جب ابا کو اس بات کی خوشی تھی کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ لیا، کیونکہ آدھے سے زیادہ قرض وہ اتار چکے تھے اور ساتھ ساتھ ہمارا گزارا بھی اچھا ہو جاتا تھا۔ میرے ابا کو اتنی محنت تو نہیں کرنی پڑتی تھی۔ مجھے اس سارے معاملے میں جس چیز کی سب سے زیادہ خوشی تھی وہ یہی تھی کہ میرے بابا کو اب زیادہ محنت والا کام نہیں کرنا پڑتا۔ جس طرح پہلے میں انہیں محنت کرتے دیکھتی تھی، وہ جب بھی گھر آتے تھے تھکے ہوئے ہوتے تھے، کبھی کبھار تو کھانا کھائے بغیر ہی اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے۔ لیکن اب جب گھر آتے تو ہم سے بیٹھ کر کافی دیر باتیں کرتے اور مجھے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ پہلے کی نسبت اب زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں۔ گھر کے حالات تھوڑے سے بدلے تھے اور یہ تبدیلی میری اماں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنی تھی۔
اب آہستہ آہستہ ہمارے دن بدل رہے تھے۔ ہمارے گھر میں ابا ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے آتے کیونکہ تھوڑی سی اچھی کمائی ہو جاتی تھی، پر میری اماں تو گھر کے خرچے میں سے پیسے بچا کر جمع کرتی تھی تاکہ بیٹیوں کے جہیز کے لیے کچھ جمع کر لے۔ انہیں ہمیشہ سے یہی فکر رہتی تھی کہ انہوں نے 3 بیٹیوں کو بیاہنا ہے اور تینوں کو جہیز دینا ہے، جبکہ میں ان سے یہی کہا کرتی تھی کہ انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے ہمیں دل سے قبول کرنا ہوا تو وہ ان چیزوں کو بالکل بھی اہمیت نہیں دے گا۔ میں اماں سے یہی کہتی تھی کہ انہیں چیزیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دعا کریں کہ ہم بہنوں کی شادی ایسے گھر میں ہو جو لوگ ہماری قدر کریں، نہ کہ ان چیزوں کے لالچ میں آ کر ہمارے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ اور میری ماں ہمیشہ مجھے اس بات پر سمجھایا کرتی تھی، یہی کہا کرتی تھی کہ لوگ جتنے مرضی اچھے مل جائیں لیکن آج کل ایسا دور چل رہا ہے، جہیز سے کوئی بھی منع نہیں کرتا، جہیز ایک رسم بن گئی ہے، اور پھر چاہے کوئی امیر انسان ہو یا غریب انسان، اسے اس رسم کو ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ لڑکی چاہے جتنی بھی خوبیوں کی کیوں نہ مالک ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ جہیز نہ بھیجا جائے تو لڑکی کی سسرال میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور مجھے ماں کی یہ باتیں سمجھ تو آتی تھی، لیکن دنیا والوں کی یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا یہ لازمی ہے لڑکی کے ساتھ لاکھوں کا جہیز بھی دیا جائے۔ ایک انسان جو اپنی جان سے عزیز بیٹی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر پیچھے کچھ اور باقی نہیں رہتا۔ ایسے میں ہم لوگوں نے خود سے یہ فضول رسمیں بنا رکھی تھی، اور میری نظر میں تو یہ سراسر غریب آدمی پر بوجھ ہی تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگے تھے، لیکن یہاں پر احساس کسی بھی اس چیز کو نہیں تھا۔ اماں کی باتیں مجھے ہمیشہ چپ کروا دیتی تھی کہ میرے پاس واقعی اس بات کا کوئی جواب نہ ہوتا تھا۔ وہ جو بھی کہتی تھی بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ پھر بھی میں ان کے ساتھ تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنی اور اپنی بہنوں کا جہیز تیار کرنے لگی۔ میری سلائی سے جتنے بھی پیسے آیا کرتے تھے ان میں سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز خرید کر رکھ لیا کرتی تھی تاکہ میرے ماں باپ پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ جو بھی تھا زندگی تھی اور اسے ہر حال میں ایسے ہی گزارنا تھا۔ وقت تو اچھا ہو یا پھر برا گزرتا ہی رہتا ہے، ہمارا بھی گزر رہا تھا۔ اب جو کہیں جا کر ایسا لگتا تھا کہ دن بدل رہے ہیں، لیکن پھر زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جس نے آ کر سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میرے ابا کی طبیعت کافی عرصے سے خراب رہتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی صحت کو لے کر سنجیدگی اختیار نہیں کی تھی، جبکہ میں ہمیشہ ان سے یہی کہا کرتی تھی کہ وہ کام کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھا کریں۔ میرے ابا کام اتنا کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میرے ابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بستر پر پڑ گئے۔ اب ایسی حالت میں کام کرنا تو بہت دور کی بات تھی، وہ تو خود سے بھی کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ ابا کی ایسی حالت دیکھ کر ہم سب لوگ بہت پریشان رہنے لگے۔ سب سے زیادہ پریشان تو میری اماں تھی، انہیں گھر بھی سنبھالنا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ابا کی دیکھ بھال بھی وہی کرتی تھی۔ ہم لوگوں سے جتنا ہو سکا ہم نے ابا کا علاج کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ میرے ابا کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ ان کو ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے اس بات کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ ان کا علاج چل رہا تھا لیکن وہ کام نہیں کر سکتے تھے اور گھر میں ہی رہتے تھے۔ میرے ابا چل پھر نہیں سکتے تھے تو ایسے میں کام کرنا تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا جو کہ ہم سب کی ذمہ داری اٹھا لیتا۔ ایسے میں گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ گھر میں سلائی کرنے سے جو پیسے آتے تھے وہ گھر کے اخراجات کے لیے اور ابا کی دوائیوں کے لیے کافی نہیں تھے۔ ان پیسوں سے تو گھر کا خرچہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا، اور ایسے میں ابا کی دوائیوں اور ان کے علاج کا خرچہ الگ سے تھا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ مجھے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ اور جہاں تک بات ابا کی تھی، وہ پہلے سے بیمار رہتے تھے اور گھر کے حالات دیکھ کر وہ اور زیادہ پریشان رہنے لگے تھے، کیونکہ میں نے اچھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ 10ویں جماعت کے بعد میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کسی اچھی جگہ پر نوکری نہیں مل سکتی تھی، اور نہ ہی کسی اسکول میں نہ ہی کسی دفتر میں کوئی اچھی نوکری مل سکتی تھی۔ اب لے دے کر یہی تھا کہ میں کوئی ایسا کام کرتی جس میں پڑھائی کی زیادہ ضرورت پیش نہ آتی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنے کا ارادہ کیا اور وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری اماں مجھے اس طرح سے باہر بیچنے پر تیار تو نہ تھی، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ گھر چلانے کے لیے کچھ نہ تو کچھ کرنا ہی تھا۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ وہ خود کام کریں گی، لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے اماں اس عمر میں مزدوری کرے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ گھر پر رہ کر اپنا خیال رکھا کریں، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی معاملات میں دیکھ لوں گی، کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور سمجھدار بھی تھی، اس لیے میں نے ہی سب کو سنبھالنا تھا۔ میں اپنے ابا کی بیٹی تھی، لیکن اب مجھے ان کا بیٹا بننا تھا، مجھے ان کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ میں نے فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے وہاں جاتے ہوئے کچھ دن گزرے تھے جب مجھے باہر کی دنیا کے حالات معلوم ہو گئے تھے
یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ باہر کی دنیا ایک لڑکی کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ میں جب گھر سے کام کے لیے نکلتی تو بہت سارے لوگ مجھے بری نظر سے دیکھتے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو مجھے نظر آتے جاتے راستے میں تنگ بھی کرتے تھے، لیکن میں نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ اگر میں ڈٹ گئی تو میرے گھر والوں کا کیا ہوتا؟ اب جو کچھ بھی تھا مجھے ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا تھا اور اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کمانے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ساری چیزیں خاموشی سے برداشت کرتی جا رہی تھی، نہ صرف آنے جانے کے راستے میں بلکہ فیکٹری میں بھی اب تو کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا کہ میں اکیلی لڑکی اور گھر سے باہر کام کے لیے جاتی ہوں تو لوگوں کو اور شے ملتی تھی اور وہ مجھے پریشان کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ میرے ابا بیمار ہیں اور بستر پر ہی ہیں، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو اور شے ملتی تھی اور انہوں نے مجھے اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی بدتمیزی بڑھتی جا رہی تھی اور ایک دن تو ایک آدمی نے حد ہی کر دی، زبردستی میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہا۔ وہ آدمی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کو ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس دن بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور گھر پہنچی۔ اس دن میں ڈر گئی تھی، اس کے بعد گھر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، لیکن کام بھی ضروری تھا، کام نہ کرتی تو پیسے کہاں سے آتے اور گھر کی ذمہ داری کون اٹھاتا؟ اب تو مالک مکان نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے پچھلے 2 مہینوں سے گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا اور اس مہینے بھی اگر ہم نے پچھلے اور اس مہینے کا کرایہ ادا نہ کیا تو وہ ہمارا سارا سامان اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے گا۔ حیرت مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہمارے حالات کس طرح کے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ ہماری مدد کرتے، ہمارا ساتھ دیتے، بلکہ لوگوں نے ہمیں تنگ کرنا، پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے پاس اور کوئی ایسا نہیں تھا، رشتہ داروں سے کوئی امید نہیں تھی اور جو بھی رشتہ دار تھے وہ شہر میں موجود تھے ہی نہیں۔ میرے بابا کے ایک بھائی اور ایک بہن تھی جو کہ کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ جہاں تک بات میری اماں کے رشتہ داروں کی تھی تو وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کے اپنے حالات بھی اچھے نہیں تھے کہ ان کے پاس جا کر کوئی مدد مانگی جاتی۔ ہم لوگ گھر چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ یہ گھر ہم لوگ چھوڑ تو دیتے تو اس کے بعد کہاں رہتے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ مالک مکان نے مہینے کے آخر میں ہمارا سامان گھر سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیں مزید اس گھر میں رہنے نہیں دے سکتا، جبکہ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ مجھے 1 مہینے کا وقت دے دے، میں اس کا سارا قرضہ اتار دوں گی، لیکن وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ فیکٹری کا کام اب مجبوری میں آ کر میں نے چھوڑ دیا تھا۔ فیکٹری کے مالک کی بری نظر تھی مجھ پر، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ موقع دیکھتے ہی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری اور قیمتی شے میری اپنی عزت تھی۔ میں اپنی عزت کو اس طرح داؤں پر نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی اور کام تلاش کروں گی، لیکن میں اس جگہ پر کام نہیں کر سکتی تھی جہاں پر 24 گھنٹے کسی کی نظر میں میرے اوپر ہو۔ اب تو مجبوری میں آ کر ہم نے لوگوں کا وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ ہم نئے محلے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا سے سستا مکان ہم لوگوں نے لے لیا تھا اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ بات تو میں اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ گھر سے باہر اکیلی لڑکی کمانے کے لیے جائے گی تو اسے بہت ساری بری نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ ہمارے سر پر کوئی مرد موجود نہیں ہے، میرے بابا کے علاوہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہے جو کہ ہماری حفاظت کرے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ میرے بابا بیمار ہیں، بستر پر ہیں، تو ایسے میں باہر کے لوگوں کو زیادہ موقع ملتا تھا۔ اس لیے اپنی بہنوں اور اپنی ماں کی حفاظت کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں لڑکا بن کر اپنے ابا کا رکشہ چلاؤں گی۔ ایک یہی طریقہ تھا جس سے ہم سب لوگ محفوظ رہ سکتے تھے۔ اگر میں مردوں کا حلیہ اپنا لیتی تو اس سے سب لوگوں کو یہی لگتا کہ گھر میں کوئی مرد موجود ہے۔ ایسے میں باہر کے کام کاج میں بھی مجھے مشکل نہ ہوتی اور مجھے لوگوں کی بری نظروں کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا۔ حالات ایسے تھے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ نئے محلے میں جہاں ہم رہنے کے لیے آئے تھے وہاں کوئی بھی ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اور یہی بات میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند تھی۔ میں نے اپنا حلیہ لڑکوں والا بنا لیا تھا تو سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوں اور بہنوں کا بڑا بھائی ہوں۔ اس بات سے ہمیں اچھا خاصا فائدہ یہ ہوا تھا کہ کوئی بھی لوگ ہمیں بلا وجہ پریشان کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے لڑکا بن کر مردوں کا حلیہ بنا کر اپنے ابا کا رکشہ چلانا شروع کر دیا، کیونکہ یہی ہماری کمائی کا ایک اچھا ذریعہ تھا، اور ویسے بھی میرے بابا کے دوست کا قرضہ ابھی باقی تھا جنہوں نے میرے بابا کو رکشہ لے کر چلانے کا مشورہ دیا تھا۔ میرے ابا نے باقی لوگوں کا تو قرض واپس کر دیا تھا لیکن ان کا قرض ابھی باقی تھا۔ مجھے اپنے ابا کا علاج بھی کروانا تھا، ان کا قرض بھی اتارنا تھا، جس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بہنوں کا بھی قرض ادا کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے کسی ایسے کام کی ضرورت تھی جس سے اچھے خاصے پیسے کمائے جا سکتے۔
फैक्ट्री से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी कि हमारा गुजारा हो सकता, हमारे सारे अखराजात पूरे हो सकते। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी, इससे आधे महीने का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। पहले तो मेरी अम्मा इस बात पर राज़ी ही नहीं थी। इन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी, यही कहा था कि वो खुद मेहनत मजदूरी कर लेंगी, लेकिन मुझे इस तरह घर से बाहर नहीं भेज सकती। लेकिन मैं अपनी बूढ़ी माँ को इस तरह काम करने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। मैंने इन्हें बहुत प्यार से आराम से समझाया और फिर बहुत कोशिशों के बाद पर आखिर इन्होंने मेरी बात समझ ली और मुझे इस बात की इजाज़त दे दी थी कि मैं इनका बेटा बनकर इन्हें दिखाऊं। वक्त इसी तरह गुजर रहा था और मैं अपने अब्बा का रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। किसी को भी पता नहीं था कि मैं इनका बेटा नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। यहाँ नए मोहल्ले में सभी लोग मुझे उनका बेटा ही समझते थे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और अब ये काम मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि मुझे इस काम को करने की आदत सी हो गई थी। मैंने तकरीबन सारे घर का खर्च ही अच्छे तरीके से उठा लिया था। अब्बा की दवाई का खर्चा भी अच्छे तरीके से उठा लिया था। बहनों की पढ़ाई भी हो रही थी। शुरू में तो मुझे ये काम मुश्किल लगता था, क्योंकि मेरे लिए ये नया काम था और सबसे अलग भी था। बहुत सारे लोगों में रहकर यह काम करना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन जब बात अपने घर वालों की आती है तो इंसान सब काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जो इसने पहले कभी नहीं सोचा ना किया हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। मुझे कोई 3 से 4 महीने गुजर गए थे, इसलिए मुझे ये सारा काम करने की आदत हो गई थी। जब एक दिन मैं अपने घर से अपने काम के लिए निकली तो मैं अपने लिए कोई सवारी ढूंढ रही थी, जब एक मौलवी आकर मेरे रिक्शे में बैठ गया और बैठते ही उसने एक ऐसी जगह का बताया जहां इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। लेकिन आज से पहले भी मैं जिस जगह पर जाती थी, इसमें बहुत सी जगह ऐसी होती थी जहां मैं पहले कभी नहीं गई होती थी। लेकिन अब जबकि मेरा काम ऐसा था तो मुझे हर जगह पर जाना पड़ता था। यही सोचते हुए मैंने रिक्शा स्टार्ट किया और मौलवी साहब से रास्ता पूछने पर इस जगह जाने लगी। अभी थोड़ी दूर ही गई थी जब मौलवी ने मुझसे कहा कि मुझे पता है तुम लड़की हो। इसकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई कि आखिर इसे ये बात कैसे मालूम होगी। मेरा हुलिया तो लड़कों वाला था। आज तक कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया था, तो फिर इस मौलवी को कैसे मालूम हुआ। खैर, मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसके जवाब में कुछ ना कहा। मैं खामोशी से अपना काम करती रही और मौलवी साहब से पता पूछकर रिक्शा चलाती रही। मौलवी साहब इस बात के बाद खामोश हो गए और खामोशी से मुझे अपनी मंजिल का रास्ता बताते गए। मैं जैसे ही उस पते पर पहुंची तो ये देखकर मेरी रूह फना हो गई कि मौलवी साहब मुझे जिस जगह पर लेकर आए थे वो बिल्कुल वीरान और खंडर की तरह थी। इसको देखकर मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पा लिया। यहाँ पर रिक्शा रोक दिया। मौलवी साहब रिक्शे से नीचे उतरे और इन्होंने मुझे अपने साथ आने का कहा। मैंने उनसे यही कहा था कि मेरा काम इनको यहाँ तक पहुँचाना था और मैंने अपना काम कर दिया है। अब वो जाने और उनका काम जाने, मुझे अपने घर वापस जाना होगा। लेकिन इनका कहना था कि वो मुझे कुछ देना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं। उनका कहना था कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए उनके साथ चलूं और वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बताना चाहते हैं। एक तो दिल कर रहा था कि फ़ौरन यहाँ से वापस भाग जाऊँ, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए मैंने उनकी बात सुन लेना मुनासिब समझा। रिक्शा एक जगह खड़ा करके उनके साथ चल पड़ी। वो वीरान जगह से गुजरकर मौलवी साहब आगे आगे चलते जा रहे थे, जबकि मैं खामोशी से उनके पीछे चल रही थी। थोड़ी आगे जाकर एक बहुत ही खूबसूरत घर के सामने खड़े हो गए। मुझे अपने साथ अंदर चलने का कहा। घर देखने में बहुत ही खूबसूरत था। उनका कहना था कि ये घर उनका है। मैं खामोशी से उनके साथ अंदर चली गई। वो आगे जाकर इन्होंने मुझे वहाँ बैठने का कहा और खुद थोड़ी देर का कहकर वहाँ से चले गए। मैं वहाँ पर बैठकर इस घर को बहुत गौर से देख रही थी। आज तक शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना खूबसूरत घर देखा था, और इस तरह से किसी खूबसूरत घर में तो हमारा कभी आना जाना हुआ ही नहीं था। आज तक हमारा वास्ता आम गरीब लोगों से ही पड़ा था। ऐसे में कभी भी मेरे इतने बड़े और खूबसूरत घर में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। हैरत इस बात पर हो रही थी कि अगर वो मौलवी साहब इस घर के मालिक थे और वो इतने अमीर आदमी थे तो इन्हें मेरे रिक्शे में सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी। अगर उनके पास इतना कीमती घर है तो इनके पास गाड़ी भी होगी, तो फिर इन्हें एक रिक्शे में बैठकर जहाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने अपनी सोचों को एक तरफ रख दिया और इसी इंतज़ार में थी कि वो कब वापस आएंगे और मुझे अपने साथ यहाँ लाने का मकसद बताएंगे। अभी मुझे वहाँ बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मौलवी साहब अपने हाथ में कुछ उठाए वहाँ पर मौजूद थे। उनके हाथ में कुछ कीमती जेवर और पैसे थे जो इन्होंने मुझे दिए, और फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उनका कहना था कि वो मेरे अब्बा को काफ़ी अरसे से ढूंढ रहे थे। वो मेरे अब्बा को बहुत पहले से जानते हैं। उनका कहना था कि आज से 1 साल पुरानी पहले की बात है, जब तक कि उनके अपने ही उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। मौलवी साहब का कहना था कि ये सारी जायदाद इन्हें एक इनके करीबी दोस्त से मिली थी। उनका कहना था कि उनका काम ऐसा था कि वो लोगों की इस्लाह के लिए एक अलग जगहों पर जाया करते थे। और एक दफ़ा इसी तरह वो एक शहर में गए थे। वहाँ पर एक बहुत अमीर आदमी से उनकी मुलाकात हुई।
ان کا کہنا تھا کہ وہ آدمی بہت امیر تھا، لیکن جتنی اس کے پاس دولت تھی وہ اتنی ہی دین سے دور تھا۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب وہاں پر اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا اور درس دینا شروع کیا تو اس آدمی نے ان پر بیان تھوڑا سا سن لیا تھا۔ اس کے بعد ان کے بیان اتنے متاثر ہوئے تھے کہ اس آدمی نے مولوی صاحب کو اپنے گھر بلا لیا اور ان سے دین کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس انسان کو دین کی تعلیم دی اور اسی طرح وہ آدمی سارے برے کام چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلنے لگا۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ بیوی کافی سال پہلے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اولاد کوئی نہیں تھی اور دوبارہ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انسان دین سے دور ہو گیا تھا۔ جب مولوی صاحب نے اس کی اصلاح کی تو اس کے بعد وہ آدمی انہیں اپنا بڑا ماننے لگا اور دل سے ان کی عزت کرنے لگا، کیونکہ اس کا یہ ماننا تھا کہ انہوں نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی، اس کی سوچ بدل دی تھی۔ وقت گزر رہا تھا کہ اچانک سے اس آدمی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا کہ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد مولوی صاحب کے نام کر دی تھی اور پھر تھوڑے ہی عرصے تک یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ساری جائیداد انہیں وہاں سے ملی تھی، جبکہ ان کے بھائیوں کی نظر اس دولت پر تھی اور دولت کے لالچ میں آ کر وہ انہیں مارنا چاہتے تھے۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو یہ جائیداد دے دیتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی کس قدر عیاش ہیں، وہ کبھی بھی اس دولت کو اچھی جگہ پر خرچ نہ کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے ہاتھ میں یہ سال اختیار نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور پھر اس رات جب ان کے بھائی انہیں جان سے مارنے کے لیے تیار تھے، تب مولوی صاحب کی جان میرے ابا نے بچائی تھی۔ ان کے بھائی ان کی جان لینے کو تیار تھے جب وہ گھر سے نکل کر بھاگتے ہوئے روڈ پر آ گئے تھے۔ میرے ابو نے انہیں اپنے رکشے میں بٹھایا تھا اور ایک محفوظ جگہ پر لے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس رات اگر میرے ابا ان کی مدد نہ کرتے تو شاید وہ آج زندہ نہ ہوتے۔ اس دن کے بعد سے ان کی میرے ابا سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو جیل بھجوا دیا تھا ان کو جان سے مارنے کی کوشش کرنے کے جرم میں۔ اس کے بعد وہ میرے ابا کو تلاش کرتے رہے، کیونکہ وہ ان کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے اور ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ میرے ابا کو ڈھونڈ نہیں سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تقریباً آئے دن ہی وہاں کا چکر لگاتے تھے، میرے ابا کو تلاش کرتے تھے، لیکن میرے ابا ان کے بعد انہیں نظر نہیں آئے۔ اور پھر اب جب انہیں میرے بابا کا رکشہ نظر آیا تو وہ یہاں پر چلے آئے، لیکن جہاں پر انہوں نے مجھے دیکھا ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ میرے ابا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ جس رات ابا نے ان کی مدد کی تھی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی 3 بیٹیاں ہی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں۔ اور پھر اس دن میں نے انہیں بتایا کہ جب میرے ابا نے ان کی مدد کی تھی، اسے 2 دن بعد ہی میرے ابا بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے تھے اور پھر اس دن کے بعد وہ گھر سے باہر نہیں نکلے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مولوی صاحب میرے ابا کو ڈھونڈ نہیں سکے۔ مگر اس کے بعد میں نے اپنی ساری کہانی بتائی کہ میرے ابا کے بیمار ہونے کے بعد ہم پر کیا کچھ گزرا تھا۔ میری کہانی سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اگر یہ سب کچھ پہلے معلوم ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہونے دیتے، اور وہی وقت ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر لے جانے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے ابا سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ لے آئی، پھر ابا سے ملے تھے اور ابا نے فوراً پہچان لیا تھا۔ میرے ابا سے ملنے کے بعد انہوں نے ہم سب کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس طرح سے محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے۔ میرے ابا اس بات پر راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرے ابا کو اپنا مانا ہے، میرے ابا نے ان کی جان بچائی تھی تو وہ ہمارے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے بنگلے میں لے آئے تھے اور وہ بنگلے انہوں نے میرے بابا کے نام کر دیا تھا۔ میرے ابا کا علاج بھی اچھی جگہ سے شروع ہو چکا تھا اور اب مجھے رکشہ چلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس گھر کے اندر رہتے ہوئے ہماری زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ ہمارے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مولوی صاحب بیمار رہنے لگے تھے اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے ابا کے نام کر دی اور ہمارے نام کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے بعد ہم ان کی امانت کو اچھے طریقے سے سنبھالیں گے اور اس پیسے کو اچھی جگہ خرچ کریں گے، نہ کہ ان کے بھائیوں کی طرح ہم اپنی عیاشی میں اسے اڑائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ سب کچھ ہمیں دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد یہ سب کچھ کسی ایسے انسان کے پاس جائے جو اسے بہت اچھی جگہ خرچ کرے، کیونکہ یہ ساری دولت اور پیسہ ان کے پاس کسی کی امانت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایسے فضول خرچوں میں خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے ابا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس پیسے کو اچھی جگہ پر ہی خرچ کریں گے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے ابا بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور انہوں نے ساری چیزیں اچھے طریقے سے سنبھال لی تھی۔ ان مولوی صاحب کا تھوڑے ہی عرصے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ ہم سب لوگ اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ ہمارے پاس ہر چیز موجود تھی جو پہلے زندگی میں کبھی نہیں تھی، اور اس وقت مجھے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ وسیلے بھی خود بنا دیتا ہے۔ تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا سکتا ہے اور عرش سے فرش پر بھی لا سکتا ہے۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہوتا ہے اور ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔
اور وہ دیتا بھی ہے۔ بیٹیاں کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی، ان کے نصیب کا رزق اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذریعہ انسانوں تک بھیج ہی دیتا ہے۔ زندگی بھی بالکل اچھی چل رہی تھی، میرے ابا اماں نے میری شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، میں نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہمارا مشکل وقت گزر گیا اور میرے بابا کو اس بات پر خوشی تھی کہ میں نے اس مشکل وقت میں ہار نہیں مانی تھی، ان کا بیٹا بن کر انہیں دکھایا تھا۔ میرے ابا پر جو قرضہ تھا وہ بھی اتر چکا تھا اور اب زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے اتنا کم تھا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر انسان خود اچھا ہو تو کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو انسان اچھے ہوتے ہیں لوگ ان کے ساتھ سب سے زیادہ برا کرتے ہیں۔ کوئی لڑکی اپنے گھر سے کام کے لیے نکلتی ہے تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نکلتی ہے تو اس کی مدد کریں، نہ کہ اسے اپنی حرکتوں اور بری نظروں سے پریشان کریں۔ اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے ہمارا کچھ فرض ہوتا ہے اور ہمیں وہ ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ یہی چند لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لڑکیوں کو ان کے گھروں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے پڑھائی نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے کوئی نوکری نہیں کر سکتی، اور صرف چند ایسے لوگوں کی وجہ سے جو ان پر بری نظر رکھتے ہیں۔ سب انسان برابر ہوتے ہیں اور انسان کے برابر حقوق ہوتے ہیں۔ لڑکوں کو بھی ان کے حقوق دینے چاہیے اور انہیں اس چیز کی آزادی دینی چاہیے اور اتنا اختیار دینا چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکیں۔